وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحج آیت نمبر 16 آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے ہدایت خداوندی قبول کر لی ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو بالکل دین کے کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، پس اگر اسے کوئی دنیاوی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اس دین سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو اپنے منہ کے بل دین سے پلٹ جاتا ہے۔ اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی تو واضح طور پر بڑا خسارہ ہے۔ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ۔ وہ شخص اللہ کو چھوڑ کر اس بت کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکے اور نہ ہی اسے نفع پہنچا سکے، یہی تو بہت دور کی گمراہی ہے۔ يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ۔ وہ اسے پوچھتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، وہ کیا ہی برا مددگار ہے اور کیا ہی برا ساتھی ہے۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، یقیناً اللہ جو ارادہ فرماتا ہے کر دیتا ہے۔ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ۔
جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب و برگزیدہ رسول کی دنیا و آخرت میں ہرگز مدد نہیں کرے گا، اسے چاہیے کہ گھر کی چھت سے ایک رسی باندھ کر لٹک جائے، پھر خود کو پھانسی دے لے، پھر دیکھے کیا اس کی یہ تدبیر اس نصرت الہی کو دور کر دیتی ہے جس پر غصہ کھا رہا ہے۔ سامعین کرام، سورہ الحج آیت نمبر 16۔ اللہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح ہم نے نازل کی ہیں آپ کی طرف آیات بینات۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ سامعین کرام، اصل تو ہدایت ہے نا انسان کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے یہ خود اپنی کامیابی کی راہ نہیں پا سکتا۔ تو اب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ اب کسے ہدایت دیتا ہے یا کس کی سمجھ میں آئے گا؟ جو خود چاہے۔ من یریدو، یہ ذرا نقطہ یہاں نوٹ کر لیں، جو خود چاہے۔ بعض اوقات آتا ہے نا یہ یہدی من یشاء یضل من یشاء، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے یا گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو دیکھیں قرآن کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے اور قرآن کو قرآن کے ذریعے سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ تو قرآن کی بعض آیاتیں بعض جگہ کی تفصیل کرتی ہیں سامعین کرام، اس میں ایک یہ آیت بھی ہے کہ ان اللہ یہدی من یرید، اللہ تعالیٰ ہدایت کسے دیتا ہے؟ جو خود چاہے۔ اور یہ دوسری جگہ بھی یہ مضمون ہے اور وہ بھی میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے، حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تو بہرحال یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن یہاں آیت کا مضمون کیا ہے اور یہ سلسلہ گفتگو کیسے چلا آ رہا ہے، تھوڑا سا اس پہ آپ غور کیجئے اور یاد کیجئے اس کو۔ دیکھیں شرک پہ لوگ کیوں آمادہ ہو جاتے ہیں؟ شرک کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ سے آپ رخ پھیر کے دیگر ہستیوں کی طرف رخ کر لیتے ہیں، وہ اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں مثال کے طور پہ، یا آپ کو بھا جاتی ہیں، اور یا آپ ان سے فائدے کی کوئی امید رکھتے ہیں یا کسی کے نقصان سے ڈرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے انسان رخ موڑ کے ان ہستیوں کی طرف کر لیتا ہے۔ میں یہ مضمون جو ہے بہت نرم الفاظ میں ادا کر رہا ہوں سامعین کرام۔ حقیقت میں اگر یعنی میں اصل الفاظ ادا کروں، حقیقت میں تو یہ بغاوت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے رخ پھیر لیا، اللہ تعالیٰ کو نہ اپنا مقصود بنایا، نہ معبود بنایا، نہ محبوب بنایا، نہ مطلوب بنایا، یہ بغاوت ہے سامعین کرام۔ اگر میں نرم الفاظ استعمال نہ کروں تو پھر یہ الفاظ ایسے ہوں گے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں نا سامعین کرام، تو یہ باغیانہ روش ہے، باغیانہ زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹلی ہم نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، اس کی بندگی سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، تو یہ باغیانہ روش ہے سامعین کرام۔ آپ دیکھیں نا، ہم میں سے تقریباً ہر شخص جس ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں نا، ہر شخص اپنی خواہشات کا پابند بن چکا ہے، من چاہے طریقے پر زندگی گزار رہا ہے، اور بنیادی غلطی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یعنی ہم لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصد حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، یا آخرت کی زندگی کو ترجیح دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہم تمام نے تقریباً دنیا کی زندگی کو اپنی ترجیح بنا لیا ہے،
اور دنیا ہی کی زندگی کو ہم اپنا مستقبل قرار دیتے ہیں، پھر دنیا کے حاصل ہونے پر خوش ہوتے ہیں اور اس کے نقصان پر رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اصل میں جو ذات ہے، جو مقصود ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، پھر تمام قوتیں اس کے پاس ہیں۔ اور میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ انسان شرک پہ کیوں آمادہ ہو جاتا ہے، جب یہ غیر کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے یا غیر کو کچھ سمجھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، جیسا کہ آج ہم نے سامنے کرام عام طور پہ پیسہ، مال، دولت، اس کو ہم نے اپنی ترجیح قرار دے دیا ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ انتہائی غلطی پر مبنی ہے سامنے کرام، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج کا جو ہم نے سبق پڑھا ہے نا، تو وہ یہ ہے کہ انزلناہ آیات بینات، اللہ تعالیٰ نے یعنی جو گزشتہ مضمون گزرا ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آیات بینات نازل کی ہیں، اور ان اللہ یہدی من یرید۔ اب یہ ہے کہ جو خود ہدایت حاصل کرنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے ہدایت دے دوں گا۔ اب دوسری آیت کا میں لفظی ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو مسلمان ہیں یعنی دعوی ایمان کرتے ہیں، والذین ہادوا، جو یہودی ہیں، والصابئین، اور جو ستارہ پرست ہیں، والنصارى، جو عیسائی ہیں، والمجوس، اور جو مجوسی ہیں، والذین اشرکوا، اور جو مشرک ہیں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اگر آپ نے یہ ترجمہ سن لیا ہے، اس کا ہم مطلب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں بین السطور مضمون یہ ہے کہ ہر لوگ، تمام لوگ اپنے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، ایمان والے مثال کے طور پہ، تو ان ایمان والوں میں وہ ایمان والے بھی شامل ہیں سامنے کرام، جنہوں نے دین کو، اسلام کو محض چند عبادات کا مجموعہ قرار دے کے اور زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ دعوی ایمان تو ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں اللہ پہ، یوم آخرت پہ، لیکن یہ مومن نہیں ہے۔ تو زبانی دعوی ایمان کرنے والے سامعین کرام آج لوگ اکثریت میں ہیں، آپ کو معلوم ہے نا، ہم کیونکہ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم میں سے اکثر لوگ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور اکثر لوگ دین کو چند ایک رسومات کا مجموعہ قرار دے کے باقی احکامات سے وہ غافل ہیں۔ پھر عام طور پہ سامعین کرام ہم نے دعوی ایمان کیا ہوا ہے، یہ مضمون ذرا توجہ سے سنیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے، یا آج مسلم امہ جو ہے اسلام کا دعویٰ تو کرتی ہے، ایمان کا دعویٰ تو کرتی ہے، لیکن ایمان کے تقاضوں کو جانتی نہیں ہے یا ان تقاضوں کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ تو اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی یہ اختلافات لوگوں کے جو بیان ہوئے ہیں، اس کا حقیقی فیصلہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا۔ یعنی اس میں بین السطور مضمون یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تم حقیقی سر جھکا لو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کر لو، اللہ کے دین کے پابند ہو جاؤ، اللہ کو اپنی منزل بنا لو، اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود بنا لو۔ اور اگر تم نہیں بناتے تو ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ تو تمہارے اعمال پہ گواہ ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو پھر قیامت کے دن تمہارا پھر فیصلہ ہوگا، کیوں کہ قیامت کی گھڑی ہی یوم جزا ہے۔ اصل میں یوم جزا جو ہے وہ قیامت کی گھڑی ہے،
مالک یوم الدین ہم کہتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ رحمان ہے، رحیم ہے اور روز جزا کا مالک ہے۔ تو اصل فیصلہ جو ہے سامعین کرام، یہ بات یعنی سب لوگ سن لینا، یعنی ایمان والے اگر زندگی گزارتے بھی ہیں سامعین کرام تو ظاہر ہے کہ ان کی زندگی جو ہے یقیناً مشقت اور آزمائشوں سے بھری ہوگی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون ہے۔ وہ سعدی میرے خیال سے یا حافظ شیرازی کا شعر ہے کہ در کوچے نیک نامی مرا گزر نہ دادن، گر تو نمی پسندی تبدیل کن خزارہ، کہ نیک نامی کے کوچے میں ہمارا گزر نہیں ہوا ہے، در کوچے نیک نامی مرا گزر نہ دادن، گر تو نمی پسندی تبدیل کن قذارہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، پھر بدل لو اگر تم یہ نہیں چاہتے۔ یہ آزمائشیں اور بدنامیاں اور یہ تکالیف جو ہیں یہ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ یہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ انسان کی کامیابی جو ہے مشقت میں ہے، اور مختلف قسم کے مصائب و آلام سے اس کو سامنا کرنا پڑتا رہتا ہے سامعین کرام۔ تو اصل اس میں اب ایمان والوں کے لیے مضمون ہے، ایمان والوں کے لیے کہ تم دوسروں کو مت دیکھو، اے ایمان والو، اے اللہ کے چاہنے والو، اے طالبان مولا، تم دوسروں کو نہ دیکھو کہ کوئی کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ یہاں بسا اوقات لوگ اچھی حالت میں ہوتے ہیں بظاہر، لیکن ان کی آخری یعنی روحانی حالت جو ہے وہ بہت بدتر سے بدترین ہوتی ہے، یعنی ان کی روح جو ہے وہ عذاب میں ہوتی ہے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، دنیاوی مال و اسباب کی جو فراوانی ہے یہ ذریعے اطمینان نہیں بن سکتی، صرف اللہ کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ تو یہ مضمون دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ اے لوگو، تمہیں کافروں کی شہروں میں دوڑ دھوپ جو ہے یہ تعجب میں نہ ڈال دے، یہ تو تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، پھر جو ہے جہنم ہے اور بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ تو اس میں ایمان والوں کے لیے مضمون یہ ہے کہ آپ جب دنیا میں زندگی گزارتے ہو تو کسی اور سے تم متاثر نہ ہو، کسی دیگر نظریات والوں سے تم متاثر نہ ہو۔ ان کا فیصلہ روز قیامت ہوگا۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کا فیصلہ ہوگا۔ یہ ساری جو ترتیب بیان کی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، تمہارا عمل بھی دیکھ رہا ہے، ان کا عمل بھی دیکھ رہا ہے۔ اصل فیصلہ جو ہونا ہے نفع یا نقصان کا، یہ دنیا میں نہیں بلکہ یہ آخرت میں ہوگا۔ دنیاوی مال و اسباب کی فراوانی سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ شخص بڑا فائدے میں ہے، اگرچہ سامعین کرام کہنا پڑتا ہے کہ یعنی حقیقت میں ہم کامیاب، دنیا کی زندگی میں کامیاب ان لوگوں کو قرار دیتے ہیں جن کے پاس رزق کے اسباب یا اس کے وسائل کافی ہوں، رزق آ رہا ہو، پیسہ آ رہا ہو، پیسہ بن رہا ہو، جائیدادیں بن رہی ہیں اور پلازے بن رہے ہیں، محلات بن رہے ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ انسان پھول جائے، نہیں، یہ ساری جو ہے بسا اوقات سامعین اکرام یہ بات میں کہہ دوں آپ کو کہ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، توجہ چاہیے آپ کو، ان کی مال اور اولاد جو ہے یہ تعجب میں نہ ڈال دیں، اس کی فراوانی تمہیں تعجب میں نہ ڈال دیں۔ میں بسا اوقات یہی مال و اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، میں اس مال و اولاد کی فراوانی کے ذریعے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دینا چاہتا ہوں۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور اس حالت میں ان کی جان نکلتی ہے کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔
وہ ناشکرے ہوتے ہیں۔ کافر کا مطلب میں اگر ناشکرہ کہہ دوں تو ہم اکثر اپنے آپ کو کرنی کترا جاتے ہیں نا کہ بھئی یہ تو کافروں کی بات ہو رہی ہے، یہ تو مشرکوں کی بات ہو رہی ہے، ہم تو نہیں ہیں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہے۔ دنیاوی اسباب کی فراوانی جو ہے وہ کسی کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، اصل فیصلہ جو ہے وہ روز قیامت ہونا ہے۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اصل فیصلہ روز قیامت ہونا ہے۔ اور کیوں؟ کون کرے گا؟ اللہ ہر چیز پر شاہد ہے، گواہ ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو اب سامعین اکرام آگے چلتے ہیں۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، لفظی ترجمہ پہلے دیکھ لیں۔ الم ترا، کیا تم نہیں دیکھتے اے مخاطب قرآن، ان اللہ یسجد، کہ اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، من فی السماوات، جو ہستیاں آسمان میں ہیں، و من فی الارض، اور جو زمین میں ہیں، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ، والشجر والدواب، اور بہت سے درخت اور جانور، اور وکثیر من الناس، اور لوگوں میں سے بہت سے لوگ، وکثیر، اور بہت سے، حق علیہ العذاب، کہ ان پہ عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اس کے لیے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ ان اللہ یفصل ما یشاء، اللہ تعالیٰ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، یفعل ما یشاء۔ سجدے کی آیت ہے، سامنے کرام ہم نے پڑھی ہے، اور اس سے فارغ ہو کے آپ نے سجدہ تلاوت کرنا ہے۔ اس میں تھوڑا سا اس کے مضمون میں اول تو پہلے دیکھیں، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، اس کے معنی کو جاننے کی کوشش کریں۔ کیا مطلب تو لفظی ترجمہ یہی ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں، اس کی طرف یہ ساری چیزیں اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ لیکن سجدہ کا مفہوم جو ہے آپ نے معنوی لینا ہے، ظاہری، یعنی ہم جو سجدہ کرتے ہیں نا، ہمارا تو بس ذہن محدود ہے، اور بس وہ ایک خاص، ہر چیز کا ایک خاص مطلب ہم نے لیا ہوا ہے، اور بس اسی کی جو ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یعنی ایک وسیع سوچ اور سمجھ ہونی چاہیے سامعین کرام۔ اصل میں ہماری تو کوئی دلچسپی نہیں ہے قرآن فہمی میں، قرآن کے مضامین میں، یا اس کی اصطلاحات میں۔ اور ایک آدمی اگر جڑ سے اپنے اکھڑ جائے نا، یا جڑ اپنی زندگی کی وہ باطل پہ ہو، تو پھر یہ ہے کہ اس کو قرآن کے مضامین میں دلچسپی نہیں معلوم ہوتی۔ اب میں مثال کے طور پہ یہ درس لوگ سنتے ہیں یوٹیوب پہ، بہت سے لوگ روایتی طور پہ درس قرآن کا ٹیگ لگا ہوا ہے، درس قرآن نکال کے کھولنے بیٹھ جاتے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ اور مشغولیت بھی کر لگتے ہیں۔ بعض خواتین مٹر چھیننے لگتی ہیں کہ بھئی مٹر یہ درس بھی سنتے رہیں گے، کانوں سے درس سنیں گے اور ہاتھوں سے مٹر چھیلیں گے، یا کل کا سودا جو ہے وہ سبزی یا وغیرہ وغیرہ اپنے لیے کوئی مصروفیات دیکھ کے نا، تو یہ اصل میں ایسا ہوتا ہے، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کا جو درس سننے کا مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ ذہن تو ایک جگہ وہ ہوتا ہے، یعنی ایک وقت میں آپ دو کام نہیں کر سکتے۔ اور یہ تو آپ ذہنی تمام صلاحیتیں درس سنتے وقت آپ نے تمام صلاحیتیں اپنے سوچنے اور سمجھنے کی آپ کو مرکوز کر دی جانی چاہیے درس کے سننے پہ۔ لیکن بات یہ ہے، بہرحال اس پہ میں وہ مزید بات نہیں کروں گا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یسجد لہو، علم ترا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، من فی السماوات و من فی الارض۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام جو کائنات کی اشیاء ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو قانون مقرر کر دیا ہے اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، دوسری جگہ یہ الفاظ آئے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح سے واقف ہے۔ یہ الفاظ اسی بارے میں آئے ہیں، پوری آیت مجھے یاد نہیں ہے ورنہ میں کوٹ کر دیتا، لیکن یہ الفاظ مجھے یاد ہیں، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک اپنی نماز اور اپنی تسبیح جانتا ہے، کس کو کیا کرنا ہے، کس جاندار کو کیا کرنا ہے وہ جانتا ہے۔ مثال کے طور پہ مثالیں بہت ہیں، چند ایک مثالیں میں دیتا ہوں۔ شہد کی مکھی کو کیا کرنا ہے، جو نظام جو قانون اس کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا ہے وہ اس کی فطرت میں فیڈ کر دیا گیا ہے، چاہے نہ چاہے وہ شہد بنانے پہ مجبور ہوگی سامنے کرام، چاہے نہ چاہے، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے سجدہ ریز ہے، وہ اللہ کی جو مرضی ہے اس کا حکم مان رہی ہے۔ تو اسی طرح ہر چیز جو ہے فطرت میں، ہر چیز، ہر ایک کی اپنی فطرت ہے اور وہ فطرت پہ مجبور ہے۔ یعنی آپ یہ ہمارے ہاں وہ ہوتے ہیں نا سرخ بھیڑ کہتے ہیں نا کتابوں سے، ہم بر کہتے ہیں اور بعض لوگ زمبوری کہتے ہیں۔ اب وہ یعنی ممکن نہیں ہے کہ وہ آپ کے جسم پہ بیٹھے اور آپ کو ڈنک نہ لگائے، اس کی فطرت میں ہے کہ بھئی جہاں بیٹھو ڈنک جھونک دو اس پہ، تو وہ ہوتا ہے، اسی لیے بعض لوگ ڈرتے ہیں اس سے۔ اسی طرح آپ دیکھیں بچھو کو آپ پکڑیں گے تو وہ ڈنک لگائے گا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ گھوڑے کی فطرت میں ہے کہ بھئی تم نے گھاس کھانی ہے، اب اس کے سامنے بہت اچھا آپ گوشت رکھ دیں تو وہ تو نہیں کھائے گا، وہ اپنی فطرت میں۔ تو الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات، یہ اگر میں تفصیل میں جاؤں نا تو پھر مطلب بات مزید، خیر میں عرض کر دیتا ہوں۔ دانہ اگر آپ زمین میں ڈالتے ہیں تو اس کی جو کونپل نکلتی ہے تو وہ زمین کے اندر کی طرف نکلتی ہے کہ اوپر کی طرف نکلتی ہے، بتائیے؟ زمین تو ایک طرح کی اس کو تیار ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے گندم کا بیج بو دیا اور 2 انچ کے فاصلے پہ ہے یا 3 انچ کے فاصلے پہ ہے، زمین آپ نے کھود کے اس کا برابر کر دی، نرم زمین ہے، پانی اس کو دے دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ کونپل اوپر نکلے گی کہ نیچے نکلے گی؟ اسی طرح ہر نباتات جو ہیں، تمام نباتات زمین کے اوپر کی طرف اگتی ہیں، نیچے کی طرف تو نہیں جاتی۔ کیا مطلب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک قانون، ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، ایک فطرت اس میں ودیت کر دی ہے اور وہ اس کے تابع ہیں۔ سامعین کرام، یہ سجدے کی کیفیت ہے۔ یسبح لہ من فی السماوات والارض، دوسری جگہ الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ تو یہاں سجدہ ہے، بعض اوقات تسبیح کے الفاظ بھی آئے ہیں، ہر چیز۔ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ، رعد جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان فرماتے ہیں۔ بہرحال آج کا ٹائم اختتام پذیر ہے۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ
ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ ترجمہ سنا دیجیے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے یہ آیات بینات، واضح احکامات، واضح نشانیاں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اللہ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے، والذین ہادوا، جو یہودی ہیں، والصابئین، جو ستارہ پرست ہیں، والنصارى، اور جو نصارہ عیسائی ہیں، والمجوس، جو مجوسی ہیں، والذین اشرکوا، جو مشرک ہیں۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اس اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، شاہد ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ Thus we revealed it as clarifying signs, and God guides whomever He wills. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ Those who believe, and those who are Jewish, and the Sabaeans, and the Christians, and the Zoroastrians, and the polytheists, God will judge between them on the day of resurrection. God is witness to all things. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔